بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جبل احد اور جنگ احد سے واقف ہے، اس لیے جب کوئی مسلمان پہلی بار مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں ضرور بل ضرور جبل احد اور مقام شہداء احد کی زیارت کروں۔ کم و پیش 1077 میٹر اونچا، 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا یہ پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا اور اونچا پہاڑ ہے۔ جبل احد اس کے نام کے سبب کئی روایتوں میں مذکور ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کی وجہ جبل احد کا دیگر پہاڑوں کی نسبت امتیازی حیثیت کا حامل ہونا ہے۔ یہ پورا سلسلہ ایک غیر منقسم ٹکڑی کی مانند ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت قوم جلوط یعنی املاکہ کے ایک شخص کی جانب ہے جس کا نام احد تھا۔ اس شخص نے جبل احد کے قریب قیام کیا تو اس حوالے سے پہاڑ کا نام پڑ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں اور پہاڑ پر اسے مارتے ہوئے فرماتے ہیں، تھم جاؤ احد، ثابت قدم ہو جاؤ۔ احد پہاڑ کو جب احساس ہوتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس پر پڑے ہیں تو وہ ہلنے سے رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد تم تھم جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک مبارک اور محب رسول پہاڑ جبل احد ہے، جو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس محبت کا اسے انعام یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد جیسا تاریخی معرکہ رونما ہوا۔ نئی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات بھی اسی کے دامن میں ہے۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے جو اسے دیگر جمادات بے جان چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر احد پہاڑ کا جھومنا فرحت و سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پر آؤ تو اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ان شہداء احد سے گزرے ان کو سلام کرے، یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ بہت سے مواقعوں پر شہداء احد علیہم الرضوان کی قبور سے بالعموم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سے بالخصوص بارہا سلام کے جواب کی آواز سنی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر قائم ہے، جب تم اس پر سے گزرو تو اس کے درخت سے کچھ کھا لو، اگرچہ اس کے کانٹے ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے درختوں سے میوہ کھایا جائے اور اگر نہ ملے تو اس کے صحرا کی گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے۔ حضرت زینب یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اپنی اولاد سے کہا کرتی تھی، تم احد پر جاؤ اور میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو، اگر جڑی بوٹیاں اور نباتات نہ ہو تو گھاس ہی لے آیا کرو۔
सुभान अल्लाह। इतना आलीशान मर्तबा जबल अहद को इस नाम में मिला है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको मक्का मदीने का मुसाफिर बनाए। दोस्तों, जब भी मदीना मुनव्वरा जाना हो, जबल अहद के पहाड़ पर जरूर जाएं। उधर जो शहदा की कब्रें हैं उनकी जियारत करें, उन पर सलाम भेजें ताकि क़यामत तक आप पर भी सलामती नाजिल होती रहे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।